السلام علیکم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت وہاب بن عبدالکلبی کی قربانی۔ حضرت حر کی شہادت کے بعد حضرت وہاب بن عبداللہ کلبی حضرت امام حسین میدان میں جانے کی اجازت طلب کی۔ اپنے قبیلے کا خوبصورت نوجوان تھا جس کی شادی کو ابھی 15 دن ہوئے تھے، اپنی تمام امنگوں سے منہ موڑ کر، اپنی تمام تمناؤں کو خاک میں ملا کر اور دنیا کی ہر خواہش کو پست ڈال کر اور اپنی نئی دلہن کے سہاگ کا بھی کوئی خیال نہ کرتے ہوئے ناموس اسلام کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ شاید یہ جوان اپنی نئی دلہن کے سہاگ قائم رکھنے کے لیے اپنی جان نہ دیتا، مگر اس کی بوڑھی ماں نے فرمایا، بیٹا، میں تمہیں جنم دیا ہے، میں نے تمہیں پالا ہے اور میں نے تمہارے لاڈ دیکھے، اور میں نے تجھے ایک لمحے کے لیے بھی آنکھوں سے دور نہ کیا، اور میں یہ جانتی ہوں کہ تو میرے دل کا چین ہو، میرے سینے کا قرار ہو۔ فرمایا کہ اولاد ساری زندگی بھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتی، مگر آج اگر تو دین پر قربان ہو جاوے، حق پر نثار ہو جاوے اور حضرت حسین پر صدقہ ہو جائے تو میں سمجھوں گی کہ تو نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ بیٹا، دیکھتے کیا ہو، اٹھو اور میرے سفید بالوں کی عزت بچا لو، جاؤ اور میرے دودھ کی لاج رکھ لو۔ بیٹا، میں بوڑھی عورت ہو کر بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ ہمارا آقا حسین ایک بہت بڑی مصیبت اور ایک سخت امتحان میں مبتلا ہو اور میں دیکھتی رہوں۔ تم تو جوان ہو کر، بہادر ہو کر اور شہسوار ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو۔ اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو پھر نہ میں تجھے اپنا دودھ بخشوں گی اور نہ ہی قیامت میں تمہارا یہ جرم معاف کروں گی۔ اگر تم نے انکار کر دیا تو پھر میں خود تلوار پکڑ کر میدان میں جاؤں گی اور عمر بن سعد کو یہ بتاؤں گی کہ دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے خدا تعالیٰ نے صرف مردوں کو ہی نہیں بلکہ عورتوں کو بھی ہمت دی ہے۔ بوڑھی ماں کی اس دل دہلا دینے والی گفتگو نے حضرت وہاب کے سینے پر ایک طوفان برپا کر دیا اور دل میں ایک آگ لگا دی۔ جو جوش میں اٹھے اور بیوی کے پاس گئے اور کہا، اے رفیقہ حیات، میں تمہاری امنگوں کو جانتا ہوں اور تمہاری سہاگ کی قیمت بھی کرتا ہوں، مگر آج دین اسلام کے راستے پر چلنا ہے۔ رسول اور جگر گوشہ بطول پر مصیبت بنی ہوئی ہے اور سخت امتحان میں مبتلا ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ فاطمہ کے لال کی حمایت میں اور ان کی آن پر اپنی جان قربان کر دوں۔ تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اپنا حق مہر معاف کر دو۔ وفادار بیوی دست بستہ کھڑی ہو گئی اور جواب دیا، اے میرے سرتاج، اگرچہ میں جانتی ہوں کہ تمہاری موت سے میرا سہاگ لٹ جائے گا، لیکن اگر میرا سہاگ لٹ جائے
اگر لوٹے مگر عروس ایمان کا سہاگ لوٹے لیکن سہاگ لوٹے مگر عروس ایمان کا سہاگ پامال نہ ہو، اور اگر اسلام عورتوں کو بھی میدان جنگ میں لڑنے کی اجازت دیتا تو میں بھی تمہارے ساتھ سنا بستہ ہو کر لڑتی اور یزیدیوں کو تباہ بتا دیتی کہ تمہاری غیر اسلامی حکومت اور شخصیت بادشاہیت مسلمان عورتوں کو بھی قبول نہیں ہے۔ اور پھر یہ تینوں ماں بیٹا اور نئی دلہن امام مظلوم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ماں نے پاؤں کے خاک چومی، بیٹے نے قدموں کا بوسہ لیا اور دلہن نے سر جھکا دیا۔ وہاب کی ماں نے عرض کی، اے ابن رسول، یہ وہاب میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میری زندگی کا آسرا ہے اور میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ یہی میری دولت ہے، یہی میری کمائی ہے اور یہی میری اونچی شان ہے۔ شاید میری یہ حقیر سی قربانی قبول فرما لو۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ عطرت پیغمبر مصیبت میں مبتلا ہو اور میرا جوان بیٹا دیکھتا رہے، اس لیے میرے اس بیٹے کو نثار ہونے کی اجازت دیجیے۔ ثم آمین۔